قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیکنڈ لیول کے آج کے چھٹے سبق میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز جمعہ کے مسائل۔ جمعہ کا دن بہت ہی بہترین دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جس پہ سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وہ فیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن جنت میں انہیں داخل کیا گیا۔ وہ فیہ اخرج منہا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا بھی گیا۔ تو جنت سے نکالا جانا بھی ایک طریقے سے خیر کا باعث ہے، کیونکہ اگر انہیں جنت سے نہ نکالا جاتا تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر اتنے سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین مبعوث نہ کرتا، اتنے نیک صالح اور اللہ رب العالمین کے اولیاء دنیا کے اندر نہ ہوتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے لوگ نہ ہوتے، تو ان کا نکالا جانا بھی ایک طریقے سے باعث خیر ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں سے لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم سے پہلے تھے یعنی یہود و نصارہ، انہیں جمعہ کے دن سے بھٹکا دیا، انہیں پتہ نہیں چلا کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے۔ فکان للیہود یوم السبت، یہودیوں کے لیے یوم السبت یعنی سیٹرڈے کا دن، سنیچر کا دن تھا۔ وکان للنصارى یوم الاحد، اور نصارہ کے لیے سنڈے یعنی اتوار کا دن تھا۔ فجاء اللہ بنا فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ رب العالمین ہمیں لے کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی۔ فجعل الجمعۃ والسبت والاحد، تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے جمعہ، سنیچر اور اتوار بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے یہود و نصارہ قیامت کے دن بھی ہمارے تابع ہوں گے، یعنی ہمارے پیچھے آنے والے ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا کے ناحیے سے گرچہ آخر میں ہیں، والاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم پہلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، کہ تمام چیزوں کا فیصلہ ہمارے لیے قیامت کے دن تمام مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب و کتاب قیامت کے دن لے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 856 نمبر یہ حدیث ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث اور بھی ہے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر کچھ بھی اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین اسے دے دیتا ہے۔ فیہ ساعۃ لا یسأل اللہ فیہ العبد شیئا الا اعطاہ، آگے چل کر کے اس حدیث کے اندر ہے کہ ما لم یسأل حراما، جب تک کہ وہ حرام غذا کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے سوال نہ کرے۔ حدیث جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو نہیں سنتا جس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام ہو، کہ ملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ تو ظاہر سی بات ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی اگر حلال رزق حلال اپنے اوپر، اپنے بچوں، اپنے فیملی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، اور اس وقت یہ لوگ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہاتھ کو خالی نہیں رکھتے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اس جمعہ کے دن کی ایک فضیلت اور بھی ملتی ہے، وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ، کی جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر انتقال کرتا ہے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے، قبر کی آزمائش سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم فضیلت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کے تعلق سے جو احکام احادیث کے اندر جو مسائل ملتے ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں۔
ایک حدیث اور بھی دیکھ لیتے ہیں جمعہ کی فضیلت میں، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 233 نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، کہ 5 وقتہ نمازیں جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کفارہ ہے جو بھی ان کے درمیان ایام ہیں، جب تک کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو اگر صغائر چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کرتا ہے تو ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے مابین جو دن ہے وہ اس کے لیے کفارے کا کام کر دیتا ہے، بلکہ اس کے کفارے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، وضو بنانا، مسجد کی طرف قدم بڑھانا، اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ بلا عذر جمعہ چھوڑنے والوں کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا ڈالنے کی خواہش کا اظہار کیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جمعہ بغیر عذر چھوڑنا یہ بہت ہی خطرناک امر ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے اوپر، مسافر کے اوپر، مریض کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کو فرض نہیں قرار دیا ہے۔ غلام، عورت، بچے، بیمار اور مسافر کے علاوہ جمعہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا سنت ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ سنن بیہقی اور حاکم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ جمعہ میں 2 خطبے ہیں، دونوں خطبے کھڑے ہو کر کے دینا سنت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام کو ممبر پر چڑھ کر سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ خطبہ جمعہ عام خطبے کی نسبت مختصر اور نماز جمعہ عام نمازوں کی بنسبت لمبی پڑھانی چاہیے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ جمعہ کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے، سنن نسائی کی حدیث میں اور دارقطنی کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ گویا جو یہ اوقات ہیں زوال کا وقت، اس میں جمعہ کے دن نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہو تو آنے والے نمازی کو دوران خطبہ مختصر سی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر کے اور صحابی رسول کو کہا کہ آپ کھڑے ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ تحیۃ المسجد واجب ہے، کیونکہ اگر واجب نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واجب کام کو چھوڑ کر کے، جو کہ خطبہ واجب ہے، واجب کام کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستحب عمل کے ادا کرنے کا حکم بالکل نہیں دیتے۔ نماز جمعہ سے پہلے سنت مؤکدہ ادا کرنا کسی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، یعنی جمعہ سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، البتہ نوافل جتنا چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے، 2، 4، 6، 8، 10، 20، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مسجد میں کوئی آدمی اول وقت میں جمعہ کے دن چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنی چاہے وہ نوافل پڑھے، لیکن سنت مؤکدہ کی نیت سے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے دوران اگر کسی کو اونگ آئے تو اسے اپنی جگہ بدل لینی چاہیے، سنن ترمذی کی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، تاکہ دوسری جگہ بدلے گا تو ظاہر سی بات ہے جو اونگ آ رہی تھی، ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی، وہ ختم بھی ہو جائے گی۔ دوران خطبہ بات کرنا یا بے توجہی برتنا یہ بہت ہی سخت بیہودہ بات ہے، یہاں تک کہ منع کیا گیا کہ ایک آدمی اگر کچھ منکر کام بھی دیکھتا ہے چھوٹے موٹے تو بھی کسی کو اس پر تنبیہ نہ کرے، کیونکہ یہ بھی لغو قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے خطبے کے دوران گوٹھ مار کر کے، یعنی گھٹنا کھڑا کر کے اور اس طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو باندھ لیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی دونوں ران کو پیٹ سے ملا لیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں سطر کے کھلنے کا بھی چانس ہے، خاص طور سے جو ازار یا تہبند وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے اندر سطر کے کھلنے کا بہت ہی چانس ہوتا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس سے سستی اور غفلت بھی پیدا ہوتی ہے، آدمی گہری نیند کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد اگر مسجد میں سنتیں ادا کرنی ہو تو 4 ہیں، اور اگر گھر جا کر کے ادا کرنا ہو تو 2 رکعت ہے۔ تو جمعہ سے پہلے تو کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کے بعد جو سنت ہے اس کے اندر 2 آپشن ہیں۔ مسجد میں اگر آدمی پڑھتا ہے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھے، یا اگر گھر جا کر کے پڑھتا ہے تو صرف اس کے لیے 2 ہی رکعت ہے۔ نماز جمعہ دیہات میں بھی ادا کرنا جائز ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مدینہ کی جو آبادی تھی وہ دیہاتی ہی کی تھی، اور اللہ کے رسول نے وہاں جمعہ قائم کیا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے یہ اتنی شرائط ہونی چاہیے، وہ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل سے ماورا چیزیں ہیں وہ سب۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں ہی پڑھنا بہتر ہے، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کے بجائے صرف ظہر ہی ادا کر لیا جائے تب بھی درست ہے، یہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نماز جمعہ کے بعد بہت سارے لوگ احتیاطی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں،
یہ خاص طور سے ہمارے اپنے ایشیا کے ممالک کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت ساری چیزیں دین کے نام پر کی جاتی ہیں، ظہر احتیاطی پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے اندر زیادتی ہے، بدعات اور خرافات میں سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جمعہ کے مسائل کو سرسری طور پر جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی اپنے دین کو سیکھنے کی اور ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون